یہ ہماری پارٹی عام لوگ اتحاد 2016 میں بیسیکلی جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب نے بنائی ہے، اور اس پارٹی کے بنیادی مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے عام پاکستانی ہیں اس وقت سیاست سے نالاں ہیں، ان کو سیاست میں لانا ہے اور ان کو امپاور کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری پارٹی کے 80% سیٹ جو ہیں وہ عام پاکستانیوں کو، جیسے ہماری پارٹی کا نام ہے، ان کو دیا جائے، اور ان کو اگر اخراجات نہیں ہیں ان کے پاس تو ان کے اخراجات جو پارٹی جو الیکشن کے اخراجات ہیں وہ بھی دیے جائیں، تاکہ جو ہمارے عام پاکستانی ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں، قومی اسمبلی میں آئیں، صوبائی اسمبلی میں آئیں اور لوکل باڈیز میں آئیں، اور وہ پالیسیاں بنائیں، اور چونکہ ان کو زیادہ آن گراؤنڈ چیزوں کا پتہ ہے ہمارے ایلیٹ سے، ہمارے فیوڈل لاٹ سے اور دوسرے بڑے لوگوں سے، تو زیادہ وہ بہتر کام کر سکتے ہیں، اور ان کی کلیکٹیو وزڈم سے قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ ٹوٹلی جو ہمارے سسٹم ہے پالیٹکس سے ٹوٹلی نالاں ہیں اور پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لے، تو ہم نے ان کے لیے پالیٹکس کو انٹرسٹنگ بنانا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو ہماری پارٹی کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ پاکستان میں صرف ایک قوم ہوگی اور ایک پاکستانی قوم ہوگی، مذہب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، کریڈ، کلر، ریس کی بنیاد پہ، کوئی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ تمام پاکستانی ایک ہوں گے، یہاں تک کہ مینارٹیز بھی پاکستانی قوم کا حصہ ہوں گے، اور پاکستانیوں کو ایک جو کراچی میں پاکستانیوں کے ساتھ سلوک ہوگا وہی سلوک خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور باقی دوسرے علاقوں میں، بلوچستان اور سندھ انٹیریئر میں ہوگا، کوئی تفریق پاکستانیوں میں نہیں ہوگی۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے بنیادی طور پہ۔ اس وقت انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بڑی ڈویژن ہے، اور اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی بڑا نیگیٹو رول ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو بلوچ الگ سوچ رہا ہے اور پختون الگ سوچ رہا ہے، سندھی الگ سوچ رہا ہے، اردو اسپیکنگ الگ، اور سرائکی اور پنجابی الگ سوچ رہا ہے، سب کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور ایک قوم بنانا ہے، اور ان کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا، ان کے نوکریوں میں، ان کے بزنسز میں اور ان کے کاروبار میں، دوسرے کاموں میں ان کے ساتھ یکساں طور پہ سلوک ہوگا، اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق ان کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مقصد ہے پاکستان، یہ جو اس وقت ہم نے 2 بڑے کام کرنے ہیں، ہماری پارٹی کے 2 بڑے ویژن ہیں اور 2 بڑے مشن ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو اکانومی ہے اس کو ہم نے اوپر لانا ہے، اور یہ ہم شاید 5 سال یا 10 سال، تقریباً 15 سال میں ہم اپنے پاکستان کی اکانومی کو دنیا کی پر کیپٹا انکم، جو اس وقت پاکستان کا پر کیپٹا انکم ہے $1130 تقریباً پر کیپٹا انکم ہے، اس کو ہم نے $10,000 پر کیپٹا انکم پہ لانا ہے۔ تو جی ڈی پی کو اگر ہم 10 سال اور 15 سال مسلسل 10% سے گرو کرائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہماری ایگریکلچر ہے، جو ہماری انڈسٹری ہے، اس پہ ہم توجہ دیں۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں پاکستان کی ایگریکلچر زمین جو ہے دنیا کی سب سے بہترین 4تھے نمبر پہ زمین ہے، لیکن ہماری ایگریکلچر پروڈیوس میں 16ویں نمبر ہے، اور پاکستان کی جو ایگریکلچر ییلڈ ہے اس کو ہم ایزیلی 4 گنا کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو جی ڈی پی میں ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 7-7.5 ہزار بلین کا ہے۔ اگر ہم 4 ٹائمز کر لیں جیسے باقی دنیا میں ہے، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز سے ہم اپنا بہترین امپرووائز سیڈ لے آئیں، فرٹیلائزر لے آئیں، اور جو لیٹسٹ مشینری لے آئیں ایگریکلچر کی، اور باقی چیزیں ہم صحیح معنوں میں جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ہم ایگریکلچر میں بہترین ملک کے طور پہ لا سکتے ہیں۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جب ہماری 7,000 بلین سے 28,000 بلین پہ ایگریکلچر پروڈیوس پہنچے گی تو ہمارا جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ جائے گی اور ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹیبل سرپلس گوڈز نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم ایکسپورٹ کریں۔ ہماری جو ہم رکی ہوئی ہے 2012-13 میں ہمارا ایکسپورٹ $25 بلین پہ گیا تھا۔ اس کے بعد یہ تقریباً 10 سال میں، تقریباً 9-10 سال میں ہمارا جو ہے جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہوا ہے، ہم $22 بلین پہ اس وقت ہیں۔ تو یہ بہت ہی کم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے ایگریکلچر پہ اور ہماری انڈسٹری پہ ہم نے زور نہیں دیا. اس وقت ہماری انڈسٹری میں نئے خون کی ضرورت ہے. جو آلریڈی انڈسٹریز ہیں انہوں نے اپنا پاکستان سے میں سرمایہ باہر لے گئے ہیں اوور دا ایئر, اور وہ منی لانڈرنگ میں بھی انوالو ہیں. تو ہمیں نئے خون کی ضرورت ہے. ہم نئے جو نوجوانوں کو جن کو انڈسٹری سے ضرورت ہوگی ان سے 10-12 ہزار نوجوانوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ہم کم قرضیں دلائیں گے. اور باقی جو قرضوں میں ڈفرینس ہوگا, یعنی اگر 9% ہمارا اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے جو عام جس سے قرضہ ملتا ہے کارخانہ لگانے کے لیے, تو اس کو ہم صرف 2% کریں گے. باقی 7% ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کریں گے کہ وہ برداشت کریں اس کے انٹرسٹ ریٹ, تاکہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو. خاص کر ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری ہمارے ملک میں ضرورت ہے اور ہم لگا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جب ہماری ایگریکلچر پروڈیوس بڑھے گی, اور چوتھی بات جو ہماری ہے وہ ہمارا جو منرل ریسورسز ہیں. پاکستان میں ٹریلینز آف ڈالر کا کاپر ہے, لیکن بدقسمتی سے, اور کاپر ہے ہمارے پاس, سلور ہے ہمارے پاس, گولڈ ہے ہمارے پاس, آئرن اور ہے, جپسم ہے, کرومائٹ ہے, گیس ہے, پٹرول ہے, یورینیم ہے, پلاٹونیم ہے, لیتھیم ہے. لیکن اس وقت ہمارے جو نیوکلیئر انرجی کے علاوہ وہ صرف فیڈریشن کے پاس اختیار ہے, یعنی یورینیم, پلاٹونیم اور لیتھیم پہ. اور باقی جو ہماری وہ ہے جتنے بھی منرل ریسورسز ہیں ان پہ پروونسز کا حق ہے. تو ہم ایک پاکستان میں ایسے کنسورشیم کو بنانا چاہتے ہیں پروونسز کے ساتھ مل کے, تاکہ انڈر گراؤنڈ ہماری ایکسپلوریشن ہو ان تمام معدنیات کی, اور ان معدنیات کو پھر ہم ایکسپورٹ کریں باہر, اور ان سے جو پروسیڈ آئے گی, جو ان کا ایکسپورٹ ہو, تو ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ دے گا پاکستان کے ساتھ رہ جائے گا, اور جو ان کی روپیز میں کنورٹ کر کے ہم روپیز جو ہے وہ صوبوں کو, جس صوبوں سے بھی منرل نکلا ہوگا ان کو دیں. تو اس طرح ہمارے جو قرضے ہیں اس وقت ہمارے اوپر 113-114 بلین ڈالر کے قرضے ہیں, ایکسٹرنل جو قرضے ہیں وہ ہم ڈالر میں پیمنٹ کر دیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور ساتھ ساتھ صوبے بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے. تو یہ جو کنسورشیم ہمارے ذہن میں ہے وہ ایک کنسورشیم جو ہے صوبوں کے ساتھ مل کے تقریباً 10 سے 15 بلین ڈالر کا بنے گا, اور اس میں انجینئرز اور اس میں سائنٹسٹ, جیولوجسٹ وغیرہ پاکستان سے ہم لیں گے. پاکستان کے علاوہ باہر سے بھی ہم بہترین لوگ لائیں گے, لیکن اپنے یہاں ملک کی ایکسپلوریشن اور اپنے منرلس کی جو ایکسٹریکشن ہے یہ کام ہماری اپنی جو یہ کارپوریشن ہوگی یہی کارپوریشن کرے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں بہترین پانی ہے, یعنی ہمارے ملک میں ڈیم ابھی جو موجودہ حکومت نے جو اچھا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 ڈیم, میمن ڈیم اور باشا ڈیم پہ انہوں نے کام تیز کر دیا. یہ بڑا اچھا کام موجودہ حکومت نے کیا, لیکن اس کے علاوہ 150 ڈیموں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہماری گرین انرجی پیدا ہوگی, بجلی پیدا ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بارانی ایریاز ہیں جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی سے ہماری جو ان اریگیٹڈ لینڈ ہے وہ اریگیٹ ہو سکے گی. تو پانی بھی میسر ہوگا ہماری کلٹیویشن کے لیے, اور ساتھ ساتھ بجلی پیدا ہوگی. اس کے علاوہ جو پاکستان پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا کرم کیا ہے وہ ہماری سورج کی روشنی ہے. پاکستان میں 365 دن میں 265 دن جو ہے وہ ساری سورج کی روشنی میسر ہے پاکستان کو, اور اس سے ہم تقریباً 5 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ہم اپنے دیہات کو اس سے روشن کر سکتے ہیں سولر پینل سے, اور اس کے علاوہ پورے ملک میں ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ہم کمرشل وہیکل بنا سکتے ہیں بجلی سے چلنے والے, اور ہم پرسنل وہیکل وہ بنا سکتے ہیں. تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورج کی روشنی جو ہے یہ بہترین خزانہ ہے ہمارے لیے, اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہم نے خاطر خواہ سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہمارے دیہات میں بجلی کی کمی نہیں ہوگی. اس وقت جو ہے 22 گھنٹے تک جو ہمارے رورل ایریاز ہیں اس میں وہ ہوتی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو یہ ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ کلین اور گرین انرجی ہوگی, کوئی ہیزرڈ نہیں ہوگی, ایٹماسفیئر کی کوئی ہیزرڈ نہیں ہوگی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے کہا بے تحاشا ریسورسز دی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں سمندر ہیں جس میں فش کی جو ہماری وہ ہے وہ بہت زیادہ ہم ایکسپورٹ اپنا بڑھا سکتے ہیں. ہمارے ہاں ہر قسم کی فش پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ فش فارمنگ ہو سکتی ہے. ہماری جتنی دیہات ہے رورل ایریاز میں زمینوں پہ فش فارمنگ ہو سکتی ہے, کیٹل فارمنگ ہو سکتی ہے زبردست پاکستان میں. یہ اس وقت ہم کیٹل فارمنگ میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں کئی سالوں سے, اس میں ہم بہترین کام کر سکتے ہیں اور ہم اپنی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ جو پولٹری فارمنگ ہے، ڈیری فارمنگ ہے، تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے، میں اپنی قوم کو خبر کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا ہے جو ایک بہترین ملک میں ہو سکتا ہے، کسی اور ملک کو نہیں دیا ہے۔ یہاں صحرا بھی ہے، سمندر بھی ہے، پلیٹو بھی ہے، بڑے پہاڑ بھی ہے، چھوٹے پہاڑ بھی ہیں، پہاڑیاں بھی ہیں۔ پاکستان میں پانی کا وافر مقدار میں دریا ہیں، تو کسی چیز کی اور فرٹائل لینڈ ہے، کسی چیز صحرا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کی بہترین جیوگرافیکل لوکیشن ہے، کسی اور ملک کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں نہیں دی ہوئی ہیں، اتنے بڑے خزانے نہیں دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں صرف اس کو فوکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے ایکسپلور کر کے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ جو اس وقت ہمارے انٹیپڈ ریسورسز ہیں، اس کو ہم نے ٹیپ کرنے ہیں اور ان کو استعمال کرنا ہے۔ دنیا نے ٹیپ کیا، استعمال کیا۔ پاکستان کا ایڈوانٹیج یہ ہے آگے کے لیے، فیوچر کے لیے۔ ماضی میں تو ہمیں نقصان ہوا ہے، ماضی میں ہمیں بڑا نقصان ہوا کہ ہم نے ابھی تک ٹیپ نہیں کیا اپنے جو ہماری ریسورسز ہیں انڈر گراؤنڈ اور باہر، اور ایگریکلچر کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ لیکن اب یہ ہے کہ فیوچر کے لیے ہمارے چونکہ ان ٹیپڈ دنیا نے استعمال کیا، تو پاکستان دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک الحمدللہ بنے گا۔ انڈسٹری میں بھی، منرل ریسورسز میں بھی، اور ہمارے ایگریکلچر میں بھی پاکستان کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اتنی پاور ہے، پاکستان 80% سپر پاور ہے۔ مشکل حالات میں تمام ہمارے اوپر سینکشن کے باوجود ہم نے ایٹم بم بنایا، ہم نے بہترین میزائل بنائے۔ جو ہمارے میزائل ہے، ایٹم بم ہے، وہ انڈیا، اسرائیل اور نارتھ کوریا، یعنی چھوٹے جو نیوکلیئر مائنر نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ان سب سے بہترین ہے وہ۔ اگر ہم نے مشکل حالات میں سینکشن کے باوجود ہم نے بنا لیے ہیں، تو ہم اپنے پاکستان میں جو باقی 20% ہے، یعنی ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کرنا ہے، ایگریکلچر، یہ ساری ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہماری ہیلتھ سروسز اور ہماری ایجوکیشن اور ایکسیس ٹو سیف ڈرنکنگ واٹر، سینیٹیشن، اس میں ہم نے کام کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت ہم 152ویں نمبر پہ ہیں، دنیا میں بدترین پوزیشن پہ ہیں، لیکن ہم اس کو اللہ کے کرم سے اگلے 10-15 سال میں پہلے 10 ممالک جو دنیا کے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں لائیں گے، اور پاکستان دنیا میں سوشل ویلفیئر اور یہ جو ہمارے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ میں دنیا کے پہلے 10 بہترین ممالک میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا شمار ہوگا۔ میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان الیکٹرانک میڈیا کا، پریس میڈیا کا، اور ہم جو دوسری میڈیا ہے، تمام میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہماری نئی پارٹی ہے، اس کو اوپر لے جانے کے لیے، اس کو بہترین پارٹی بنانے کے لیے اور عوام میں پاپولرائز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پوری ایفرٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاس میڈیا کو اور بہترین موقع دیں تاکہ وہ پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔